نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم۔ میں انتہائی مشکور ہاں تمام حضرات دا، تمام والدین دا اور سارے آن والے قرہ حضرات علماء کرام دا انتہائی مشکور ہاں جو تساں اپنے اتنی مصروفیات دے وچوں ٹائم کٹتے ساری حوصلہ افزائی واسطے مدرسے دے طلباء دی حوصلہ افزائی واسطے ٹائم دیتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ساڈا یہ پہلا ہی پروگرام ہا بالیں دے اندر ایک جذبہ ایک شوق پیدا کرن دا تاکہ بال اپنے امتحان دے اندر بھی اپنی منزل دے اندر بھی پختگی کر سکن۔ دوجا بالیں دے اندر ایک لہجہ بناون دا بھی ایک جذبہ ایک شوق پیدا تھی ونے اور الحمدللہ تقریباً سارے بالیں دے اندر جذبہ ہے پیا اور سارے بال ماشاءاللہ چنگا پڑھے نے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نہ پڑھنا قبول اور منظور فرماوے۔ میرے واجب الاحترام طلباء کرام، یہ ساری محنت استادیں دے ادب استادیں دے احترام نال ہی ملدی ہے۔ جرے بال اپنے والدین دا اپنے اساتذہ دا ادب احترام کریں دیں اللہ تبارک و تعالی انہیں کو اے دولت عطا فرمیں دیں اور اللہ تبارک و تعالی کنو یہ دعا منگو اسیں بدست دعا ہے سے اللہ تبارک و تعالی تو حق و کامیابیاں اور کامران عطا فرماویں۔ علم دین دی بہت بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج دی ساری تقریب دے اندر جرے بال سمائی امتحان دے اندر 100 نمبر حاصل کیتے ہیں بطور انعام دے سارے مدرسے دی کمیٹی دی طرف کنو انشاءاللہ العزیز انہیں دے سر دے ہوتے دستار فضیلت رکھی ہوئے سے سارے جتنے مہمان آئے ہوئے انشاءاللہ العزیز انہیں دی دستار بندی کروے سے جیرے بالوی قرآن کریم ہون ماشاءاللہ پڑھے نے سنے نے مشکل ضرور ہا لیکن انشاءاللہ العزیز گھبراونا نہیں پریشان نہیں تھی ہونا بال بھول اندر رہندے ان دے اندر بھی کوئی مسئلہ کہ نہیں سارے نے ہاں ہونے واسطے اچھا ٹھیک۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے جو ہی علم دی فضیلت نے حضرت انسان کو فرشتے کنوی زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سی کو فرشتے دے بارے فرمیندے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو فرشتے جو کچھ اللہ سی چاہندن او کچھ کریں دن، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جری فضیلت بخشی فرشتے دے ہوتے وہ علم دی وجہ کنویں فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ رب العالمین نے جو علم عطا فرمایا ہوں علم دی وجہ کنو اللہ نے فرشتے دے ہوتے ساری سعادت بخش فضیلت حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ آج بھی خدا دی قسم علم دین حاصل کرنا بڑا آسان ہے، بہت بڑا آسان ہے، اتنے مشکلات کے نہیں۔ آج جتنے ہی تسا ماشاءاللہ پڑھن والے بال بیٹھو والدین جرے نا سویرے جیب خرچی پا چھوڑے دن، بہترین استری والے کپڑے پوا چھوڑے دن، بہترین ٹوپی سر تے رکھ چھوڑے دن، ولا آتے پجائی ویندن تے چائی ویندن۔ آج تے علم دین حاصل کرنا بہت بڑا آسان ہے۔ اگر کچھ وقت پہلے چلے ونیو تو علم دین دی طلب واسطے نکلنا بڑا اوکھا ہے، علم دین واسطے نکلنا بڑا اوکھا ہے، علم دین حاصل کرنا ہی بڑا اوکھا ہے۔ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے بارے پڑھ رہا ہم اور دن فرمینے جدہ میں علم حاصل کرن واسطے نکتا بڑی غربت ہے، فرمایا اپنا گزر بسر کرن واسطے کچھ خرچہ حاصل کرن واسطے ایک مارکیٹ چلے ویندے ہاسے اتھا لوگ اٹھیں دا جرے نا تجارت دا سامان لہوین ہا کچھ لڈن ہا میں اوہا ونتے مزدوری کرا ہا اون دے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والے سسٹم بنا دیتا کچھ طلباء آئے کہ استاد جی جرا علم تو ہاں کنے حاصل کریں دوں اے تدریسی طور تے تا ہے کہ نا
تحریری طور تے ہے کہ نہ کہیں کتاب وچ ملدا کہ نہیں، لیکن تساں مہربانی کرو ایہو علم جرا تساں پڑھیندو سا کو تحریر کرتے ویڈیو اساں تو کو معاوضہ دیندے رہسو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دئی میں گزر بسر چلدا رہا، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دے بارے لکھیا دن جدوں میں علم حاصل کرن واسطے نکتا نا تے رات کو سمن واسطے سردی دے موسم میں بستر کہنا ہوندا ہا، فرمایا یہ مسجد یا تڈیاں جے رہنا ایک پاسو ول ہیٹھوں آ جاتے میں گول ولٹیج ونیو ہا تے رات گزر ونیا سویرے کو ولا اٹھوں ہا تے ایویں علم دین انہوں نے حاصل کیتے۔ ایویں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کنے انہوں نے ایک شاگرد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھکیج گئے تو انہیں کن ایک شاگرد علم دین حاصل کریندا ہا، وہ بڑا روندا ہا کہ میرے استاد جیل چلے گئے، میں ہن علم دین کیویں حاصل کراں؟ وہ ایک جڑے جیلر کنے آ گئے کہ یار مہربانی کرو میری ایک خواہش تے پوری کرو۔ چاہ انہیں آخے کیا؟ انہیں آخے سی خواہش یہ ہے جو میرے کو استاد نال جیل وچ بند کر دیو، میرے کو بھی استاد نال جیل وچ بند کر دیو۔ انہیں آخے یار تو معصوم بال نہیں تے کو کہڑے جرم چ بند کروں؟ وہ آخے یار گال ہے 3 جہڑے تھی گئے میرا استاد جیل وچ، میں سبق کنوں محروم ہاں، میرے کو جیل وچ استاد دے کٹھے ڈھک دیو، چلو میں علم دین حاصل کرن کن تو محروم کہنا تھی سا۔ یہ واسطے علم دین الدین کلہ ادب، علم ادب دا نہ ہے، جتنا ادب احترام اپنے اساتذہ دا اپنے والدین دا کرے سو۔ بعض دفعہ دوجی چیز میں طلباء کو گزارش بھی کرے سا جو بھی جائیں ویلے تساں گھر ویندو نا یہ سارا غصہ گھر وانتے نہ کڈھیا کرو، اپنے والدین دے ہوتے، ماں دے ہوتے، بھینی دے ہوتے، یہ شکایت نہیں آمنی چاہیے۔ تقریباً اکثر بالیں یہ شکایت آمدی پی ہے جو گھر دے وچ رہنا ہے آتے بڑا غصہ کرنے، جی میں استاد دا احترام ضروری ہے، ماں پیو دا ادب احترام ضروری ہے، استادیں کوئی دعا میں دا آکھنا چاہیے استاد جی ساڈے حق کے دعا کرو اللہ رب العالمین سا کو علم علی دولت نصیب کرے۔ ایویں ماں پیو کو بھی بندہ آکھے ابا جی اماں سین ساڈے حق کے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سا کو علم عطا فرماویں۔ جتنا والدین دی خدمت کرے سو، اپنے اساتذہ دا احترام کرے سو، جیری علم ترپئی دے ہوتے قرآن پاک رکھتے باندھو ہوندا احترام کرے سو، مدرسے چے چیزیں دا اللہ دے گھر دا احترام کرے سو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ علم عطا فرمے سن۔ بس جتنے تک کہ نتیجہ آمدے میں اپنے محترم بھائی مولانا ایاز احمد صاحب لاڈ دی خدمت گزارش کرے سن جو نتیجہ آمن تک اپنے چند الفاظات کنوں اساڑے قلوب اساڑے دلیں کو جرہنا اور روشن فرمے سے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز طالب علم ساتھیوں، ماشاءاللہ یہ تہاڈا بہترین پروگرام، یہ تہاڈے اساتذہ دی محنت تے تہاڈے والدین دا دوئیں دا ایک خاص ہے کہ آج میں اور تمام تہاڈے والدین تہاڈے عزیز و اقارب اساتذہ تشریف فرما ہیں، تساں کنوں یہ سبق سنتے دل انتہائی خوش تھے۔
اور تہاری یہ تربیت دیکھ دے دل انتہائی مسرور ہے کہ دیکھو کہ قرآن مقدس دا اعجاز ہے. لمبی چوڑی گال تہارے سامنے کہنی کرنی. تہارے والدین اتنا تشریف فرمائن. میں تہارے والد یا تہارے جو عزیز اقارب رشتہ دار تشریف گھنن انہاں دا شان دساون چاہدا کہ تساں انہاں چھوٹے بچے کو جنہاں کو الف با تا کچھ بھی نہ آمدا ہا انہاں دے خالی سینے انہاں کو گھن دے انگلی پکڑ دے تساں جامعہ دے اندر مسجد اندر اپنے اساتذہ دے ہاں انہاں کو سپرد کیتے. انہاں خالی قلوب کو انتہائی اچھے ہنر دے نال تراشے اور اللہ دا پاک کلام انہاں دے سینے دے اندر انہاں سموئے. اور ایک کلام اللہ دی کتاب جری تساں اور میں اساں پڑھ دوں. ایک کتاب دے کئی اعجاز ہیں. میرے پاک نبی دا زندہ معجزہ ہے جرا اج تک صدیاں بعد بھی الحمدللہ تر و تازہ ہے. میرے براوو ترے گالیاں سمجھا دے میں بس کرے ساں کہ جناب ایک کتاب جیری ایک کلام اللہ دی کلام ہے. ایک کتاب جیری ایک سیرت مصطفیٰ ہے. تریجا یہ ہے کہ ایک کتاب ہدایت والی ہے. اللہ رب کریم نے کتاباں دوجے انبیاء ہوتے بھی نازل فرمائن لیکن انہاں کو کتابی شکل دے اندر تختیاں دی شکل دے اندر انہاں رسولوں نے اتنے کتاباں اتریاں ہن. اللہ نے تحریر کرتے کتاب کو ایک اجتماعی شکل دے اندر انبیاء دے ہاں نازل فرمائی ہے. انہاں کتابوں کو اس واسطے کتاب آکھیا وے دے کتاب اللہ یعنی اللہ دیاں کتاباں. اور اے عظیم کتاب ہے جری آخری کتاب ہے. ایک کو کلام اللہ آکھیا وے دے اس واسطے کہ رب کریم نے ایک کو لکھیا نہیں بلکہ جو کچھ میرے رب نے علیہ او کو قرآن مقدس آکھیا وے دے. جی میں جو ایک ادنی جی مثال کہ میں تمہارے سامنے علیحدہ کھڑا ایک کو کلام آکھیا وے دے. ایک کلام ہے اللہ رب کریم نے جو علیہ او کلام اللہ ہے اور او کلام اللہ حضرت جبریل علیہ السلام دے توسط نال تہاڈے اور میرے پاک محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دوتے اے قرآن مقدس کو نازل کیتا یہ. اور اے عظیم معجزہ دوجا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوتے جس ویلے کتاب نازل تھی کلام اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میرے پاک نبی دے سامنے جویں بچے دو زانو اپنے اساتذہ دے سامنے بیٹھن ایک تربیت تہاڈے سامنے ہے کہ اساتذہ نے انہاں دوتے محنت کیتی ہے. ایویں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دی جری ایک پیاری ایک جماعت ہے چھوٹی جی ایک جماعت ہے. آقا علیہ السلام دے سامنے دو زانو تھی دے جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہن نہ انہاں کے کتاباں ہن نہ انہاں کے جناب کوئی گوات ہے نہ کوئی تختی ہے نہ کوئی قلم ہا جیرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے او کو لکھ گنن ہا کوئی چیز بھی نہ ہے. اللہ دے پاک محبوب صحابہ کرام کو او دا درس دے دے ہن پڑھے دے ہن اور او صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو سبق پڑھتے اور یاد کر دے حفظ کر دے ایک مجھے کو سنوے دے ہن. علماء کرام تشریف فرماہن اللہ رب کریم جس ویلے قرآن مقدس کو آقا علیہ السلام دوتے نازل فرمائے آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام آدھ قرآن مقدس کو پڑھ دے ہن. آقا علیہ السلام بعد اندر وہ پڑھ دے کو سنوے دے ہن. ایک واقعہ میں دے دور تو میرے دوستو ایک کتاب اللہ دی کتاب کلام اللہ دوجی اے ہے کہ جس ویلے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا تو وصال کر گن چلے گن اور او دے بعد جس ویلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی جماعت کو کچھ ضروریات دے تحت انہوں کو مسائل دی طلب ہے آقا علیہ السلام دی محبت ہے آپ آقا علیہ السلام دی
وہ پیاری جماعت دروازے دے اتنے آ دے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دروازہ کھٹکے آ دے انہاں پوچھے ماں اے رسو کیا سارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا بیان کرو ہا آپ دا اخلاق دا بیان کرو ہا اما نے جرا پیارا جواب دیتا مسلمانوں اپنے دل دے تختیاں تے لکھن دے لفظن امی نے فرمایا کہ صحابہ اے رسو کیا تسا اللہ دا کلام اللہ یعنی کتاب اللہ اے دی تلاوت کینوے کرے دے صحابہ نے عرض کیتا ہا امی جان قرآن مقدس کو روزانہ پڑھ دوں کوئی سارے ساتھی یہ جی بھی ہیں روزانہ ہے قرآن دا ختم کرے دن کوئی 10 سپارے پڑھ دن کوئی 5 سپارے پڑھ دن کوئی ہی تو بھی زیادہ پڑھ دن رات نہیں اٹھ دیں پڑھ دیں سم دیں جاگ دیں ہر وقت اساں قرآن مقدس دی اے پیاری کتاب دے نال اپنے سینے کو بھی معطر رکھے دوں اپنی زبان کو بھی معطر رکھے دوں اپنے دل و دماغ کو ہی کتاب نے معطر رکھے دوں اما رات ری ایسا قرآن پڑھ دوں تو سا عہدے کیا ہے وے امی نے کہا ولی یاد رکھو کہ الف لام میم دی اے الف کو گھندے والناس دی سین تک اے جتنا قرآن ہے میرے پاک نبی دی سیرت ہے تو میرے دوستو ایک چیز کہہ رہی ہے کلام اللہ دوجی کیا ہے سیرت مصطفیٰ اور تیجی چیز ہے جری اے ہدل للناس یعنی انسان واسطے کیا ہے اے ہدایت دا ذریعہ آخری واقعہ تمہارے سامنے کہ جس ویلے حضرت عمر تلوار ہاتھے چاہ دے معاذ اللہ میرے پاک نبی کو شہید کرن واسطے قتل کرن واسطے روانہ ہن اگو ایک صحابی ہیں جناب انہوں دا ٹاکرا تھے پتہ چلے میری بہن میرا بہنوئی جناب مسلمان تھے انہوں دے دروازے ہوتے گئے اتھا جس ویلے وانج دے انہاں ڈٹھے اور آگ قرآن دے انہاں کے ایک میں پڑھن چاہ دا ایک چاون چاہ دا تلاوت کران چاہ دا اور بھیڑ نے آکیا ہا عمر لکھ واری پڑھ لیکن نجس انسان ایک ہاتھ نہیں لا سکتا تسا پہلے غسل وضو کرو کپڑے چینج کرو تسا برکتیں والے رحمت والے اور پاک دامنی والے بڑھ ونجو او دے بعد ایک قرآن مقدس کو چاہ دے پڑھو جس ویلے حضرت عمر نے اوراق چاہتا آپ نے جس ویلے دی تلاوت کی تھی اللہ رب کریم نے ہدایت عطا فرمائی اور آپ ایمان دے نور المنور تھے تو میرے دوستو تہارے واسطے میرے واسطے ٹائم کہنی بس یہ تہارے سامنے نتائج سامنے ظاہر تھی سن مختصر اے کہ تساں عظیم لوگ ہو جیری کتاب کو اللہ نے پڑھے اللہ دے پاک فرشتے نے پڑھے جن کو محبوب خدا نے پڑھے جن کو محبوب خدا دی جماعت نے پڑھے جن کو اولیاء اللہ نے پڑھے غوث کتب دے عبدالیں پڑھے جن کو اللہ دے قرآن دے کاریاں پڑھے علماء اور شیخ نے پڑھے آج او قرآن تہادے اور اے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تسلسل دے نال آج یہ قرآن پڑھ دے بیٹھن تساں قرآن دے حافظیں دے والد بڑھے بیٹھو علماء تشریف فرمائن آج ایک قرآن پڑھ دن الف لام میم ذالک الکتاب اے جناب قرآن مقدس پڑھتے اے اپنے دلنے کو منور کرے دن یاد رکھو اے قرآن او عظیم کتاب ہے کہ جس ویلے انسان اگو جہنت اور جہنم دا معاملہ آمنے ہوں ٹائم کو ایک او انسان بھی ہو سے جیرا گناہ میں دی وجہ کنو جہنم دے اندر ویدا پیا ہو سے اور او دے ہوتے جہنم واجب تھی چکی ہو سے اتھا کے جناب او دا جیرا پچڑا آج قرآن بیٹھا پڑھ دے ہی قرآن پڑھان دے صدقے جنت عطا کیتی ویسے اس واسطے ہمیشہ خود بھی تلاوت کرو اپنے بچے کو تلاوت کرو اگر میرے دوست کوئی اوے اعزازن تشریف گھنن انہاں دے بال اگر اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دے حفظ نہیں کر دے پہ اساری تسنگ دعوت ہے کہ جامعات دے اندر بے خصوص اتنا تشریف گھنے ہوئے اے جامعہ دے اندر اپنے بچے داخل کرو تاکہ جی میں اے اللہ دے قرآن دے کاری بڑھ دے پین اسارے بال بھی ہیں اللہ دے قرآن دے کاری بڑھ ونجن اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر منظور اور قبول فرمامن وما علینا الا البلاغ المبین